اور جس مال کے اندر سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے یہ مال قیامت کے دن سانپ کی صورت کے اندر ہمارے سامنے آئے۔ تو میرے بھائیوں، پہلے تو ہم اپنے ذہن کے اندر یہ بٹھا لیں کہ زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جو بہت بڑا جہاد ہوا نا، جس کے اندر بہت سارے لوگ مارے گئے، ان کے اندر اہم لوگ وہ تھے جو کلمہ بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن کہتے تھے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ مانعین زکوٰۃ کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت بڑا لشکر تیار کیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو لوگ زکوٰۃ کے جانور کے ساتھ جانور کی رسی دیا کرتے تھے نا، اگر انہوں نے ایک رسی کا بھی انکار کیا، ابوبکر صدیق ان کے خلاف بھی جہاد کرے گا۔ میرے بھائیوں، مجھ تک آپ تک یہ مکمل دین جو پہنچا ہے، اس کے اندر حضرات صحابہ کرام کی قربانی ہے، ہزاروں صحابہ کرام کا خون بہا ہے اس کے اوپر، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرہون منت آج میرے پاس آپ کے پاس خالص مکمل دین اسلام موجود ہے۔ تو زکوٰۃ ایک اہم رکن ہے۔ جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے، پہلے نمبر پر یہ ہمارے لیے ضروری ہے، عقیدہ رکھیں۔ دوسرے نمبر پر اب مسائل زکوٰۃ کی طرف آتے ہیں۔ زکوٰۃ کس کے اوپر ضروری ہے؟ ہر بندے کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے ایک نصاب مقرر کیا گیا ہے، جو مسلمان اس نصاب کا مالک ہوگا اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ آج کے دن زکوٰۃ کا نصاب 1,30,000 روپے بنتا ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کا جو مالک ہو مسلمان، اور اس کے اوپر سال گزر چکا ہو، سال کے بعد اس کو اپنے مال کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اب 52.5 تولہ چاندی تو ہم میں سے کسی کے پاس نہیں ہوگی، کسی آدمی کے پاس ضرورت سے زائد، قرض کے علاوہ، گھر کے خرچے کے علاوہ 1,30,000 روپے آج 9 رمضان المبارک کو اس کے پاس ہیں، تو وہ تاریخ لکھ کر رکھ دے گا کہ 9 رمضان المبارک کو میرے پاس 1,30,000 روپے جمع۔ اب پورا سال اس کے پاس چاہے 1 روپیہ آئے، 1 کروڑ آئے، 10 لاکھ آئے، کچھ آئے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اگلے سال 9 رمضان المبارک کو وہ حساب لگائے گا، کیلکولیٹ کرے گا کہ اس کے پاس کتنے پیسے ہیں۔ اگر اس کے پیسے نصاب کو کراس کرتے ہیں، اگلے سال جو نصاب بنتا ہے اس کو کراس کرتے ہیں، تو پھر پچھلے پورے سال کا حساب لگائے گا، وہ اس کے پاس کتنے پیسے آ گئے، جتنے پیسے اگلے سال 9 رمضان المبارک کو اس کے پاس ہوں گے ان سب کی زکوٰۃ دینا اس کے اوپر ضروری ہے۔ اس میں سے یہ نہیں کیا جائے گا کہ 1 لاکھ کو 1 مہینہ گزر گیا، 10 لاکھ کو 3 مہینے گزر گئے، 20 لاکھ کو یار 1 دن گزرا، نہیں۔ آپ کے پاس 8 رمضان المبارک کو بھی اگر 10 لاکھ آ گیا اور 9 رمضان المبارک کو آپ صاحب نصاب بنے تھے، تو آپ کو 9 رمضان المبارک کو 10 کے 10 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ لیکن 9 رمضان المبارک کو اگلے سال آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، 10 رمضان المبارک کو آپ 10 لاکھ کے مالک بن گئے، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، وہ آپ 10 لاکھ لکھ کر رکھ دیں گے۔ اگلے سال پھر آپ 10 رمضان المبارک کو چیک کریں گے، جو آپ کا نصاب ہوگا، کہ اس رمضان المبارک کی تاریخ یا چاند کی کوئی بھی تاریخ ہو، آپ صاحب نصاب ہیں یا نہیں ہیں۔ سمجھ آ گئی نا بات؟ بالکل آسان طریقہ ہے زکوٰۃ کے سمجھنے کا کہ کس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، ایک نمبر۔ دوسرے نمبر پر یہ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کے لیے ہمیشہ چاند کی تاریخ لکھیں، انگریزی تاریخ کبھی نہ لکھیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے رمضان المبارک کا ہونا ضروری نہیں ہے، سال کا ہر دن آپ صاحب نصاب بن سکتے ہیں، چاہے وہ شوال کا مہینہ ہو، ذوالقعدہ کا مہینہ ہو، ذی الحج کا مہینہ ہو، محرم کا مہینہ ہو۔ آپ کو چاہیے کہ آپ نصاب چیک کریں،
اور اس کے اندر آپ دیکھ لیں، آپ گوگل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں نصاب 52.5 تولہ چاندی کا پاکستانی ریٹ جو ہے وہ چیک کریں، اس کے بعد اپنے پاس دیکھیں پیسے کہ آپ کے پاس کتنے جمع ہیں، چاند کی کسی تاریخ کو آپ کے پاس جمع ہو گئے تو آپ لکھ کر رکھ دیں گے۔ اب زکوٰۃ کون سے اموال کے اوپر فرض ہے؟ 4 قسم کے مال ہیں: سونا، چاندی، نقد پیسے اور مال تجارت۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں، ان میں سے کسی کے پاس کوئی ایک چیز ہو، چاروں چیزیں ہوں، 2 چیزیں ہوں، کوئی ایک چیز ہو جو نصاب کو پہنچ رہی ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کے پاس 1 تولہ سونا ہے، سونے کا نصاب ہے 7.5 تولے، اور آج کا ریٹ 2,07,000 روپے 24 کریٹ کا ہے آج کا ریٹ۔ اب ایک آدمی کے پاس 1 تولہ سونا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، اس 1 تولہ سونے کے اوپر جتنے سال بھی گزرتے رہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر 1 تولہ سونا کے ساتھ 1 تولہ چاندی آ گئی، 1 تولہ سونا کے ساتھ 1 تولہ چاندی آ گئی، پھر ہم اس کے اندر نصاب لگائیں گے چاندی والا 1,30,000 روپے والا، اب کا موجودہ میں بتا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ جب ہم یہ لگائیں گے تو پھر وہ اپنے آپ کو صاحب نصاب مان لے گا، اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر ہم کوئی پلاٹ خریدتے ہیں، جائیداد خریدتے ہیں، پلاٹ خریدتے وقت ہماری نیت دیکھی جائے گی۔ اگر آپ نے پلاٹ خریدا ہے رہائش کے لیے، چاہے وہ اربوں روپے کا کیوں نہ ہو، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر آپ نے پلاٹ خریدا ہے بیچنے کے لیے، کاروباری نیت سے کہ میں اس کی جب ویلیو بڑھ جائے گی اس کو میں بیچ دوں گا، تجارت کی نیت سے، تو جیسے اس کے اوپر سال گزرے گا آپ اس پلاٹ کی ویلیو چیک کریں گے، پرانی نہیں، موجودہ جو ویلیو ہوگی اس کے حساب سے اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ تو زکوٰۃ کے اندر یہ چیزیں ہم اپنے ذہن کے اندر رکھیں، زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھیں، جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر ایک بندہ صاحب نصاب بن چکا ہے، پھر اس میں سے ایک دوسری صورت بھی ہے کہ ایک آدمی خود تو صاحب نصاب بن چکا ہے لیکن اس نے قرضہ دینا ہے، اس نے خود قرضہ دینا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جتنا اس نے قرضہ دینا ہے اس کو نصاب میں سے منہا کیا جائے گا۔ ایک آدمی 10 لاکھ روپے کا مالک ہے لیکن 5 لاکھ اس نے قرضہ دینا ہے تو اس کی زکوٰۃ 5 لاکھ کی بنے گی، 10 لاکھ کی نہیں بنے گی۔ ایک آدمی ایسا ہے کہ اس نے قرضہ لینا ہے، پھر قرض لینے کی 2 صورتیں ہیں، ایک ایسا قرض ہے جو ڈوب چکا ہے، اس کو یقین نہیں ہے کہ مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن جب اس کو وہ قرضہ ملے گا نا، جتنے سال گزرے ہیں ان سب سالوں کی زکوٰۃ دینا اس کے اوپر ضروری ہے۔